بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ بات کر رہے تھے سورۃ الفتح کے واقعے پر، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور کی ناقہ قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ یہیں فروکش ہو جاؤ۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں، سارے کنویں خشک پڑے ہیں۔ یہاں لشکر اسلام نے قیام کیا تو پانی کی نایابی کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حبیب کبریا نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ کسی کنویں میں اتر جائے اور یہ تیر اس میں گاڑ دے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ دوستو، قریش کی ضد تھی کہ وہ کسی قیمت پر حضور کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور حضور کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خوبی طے پا جائے۔ اس اثنا میں بدیل بن ورقہ، جو بنی خزاع قبیلہ کا سردار تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور سے یہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ حضور نے اسے بتایا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہمیں یہاں لے آیا ہے، اور جنگ کرنے کا ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، اور نہ ہی ہم کسی بہانے سے مکہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھو، احرام کی 2 چادریں ہمارے زیب تن ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ ایک تلوار لے کر ہم تمہارے ساتھ اتنی مسافت طے کر کے لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں؟ بدیل کو اطمینان ہو گیا، چنانچہ وہ اہل مکہ کے پاس گیا، انہیں جا کر کہا کہ مسلمان صرف کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کا ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، تم ان کا راستہ نہ روکو۔ قریش نے اسے ڈانٹ دیا اور صاف کہا، تم لوگ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ہم کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چند قبائل جنہیں احابیش کہا جاتا تھا، مکہ کے نواح میں آباد تھے۔ قریش کے ساتھ ان کا دوستانہ معاہدہ تھا۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مکہ کو ان کی بڑی ضرورت تھی۔ یہ لوگ بلا کے تیر انداز اور جنگجو تھے۔ اہل مکہ نے ان کے سردار حلیس بن علقمہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس چلے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کرے گا۔ حضور نے جب اسے اپنی لشکرگاہ کی طرف آتے دیکھا تو صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی قطاریں اس کے سامنے سے گزارو۔ حلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوا، حضور سے گفتگو کیے بغیر قریش کے پاس واپس آ گیا اور جو کچھ دیکھا تھا وہ آ کر بیان کر دیا، اور انہیں یقین دلایا کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی بات سن کر قریش کے غصے کی حد نہ رہی۔ اسے کہا، او بدو، بیٹھ جاؤ، تمہیں ان چیزوں کا کیا علم ہے؟ حلیس غصے سے بے قابو ہو گیا اور انہیں کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے دوستی نہیں کی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لیے تمہاری امداد کریں۔ اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو قریش اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ ذرا صبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر گفتگو کریں اور انہیں واپس جانے پر آمادہ کریں۔ اپنے پہلے سفیروں کے ساتھ انہوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے، اس لیے میں یہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہوں۔ قریش نے اسے یقین دلایا کہ اس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اس کی دانائی اور فراست پر انہیں کلی اعتماد ہے۔ چنانچہ وہاں سے روانہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور بڑی سلیقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہنے لگا، مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے،
اگر آپ ان آوارہ منچ لوگوں کی فوج اکٹھی کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے تو یہ داغ پھر کبھی نہیں مٹے گا، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر اس کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ آخری بات کہی تو آپ کو یارہ ضبط نہ رہا اور کڑک کر فرمایا، تم نے کیا کہا؟ کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ عروہ نے یہ سنا تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ دوستو، عرب کے دستور کے مطابق عروہ اثناء گفتگو کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کو چھو لیتا۔ حضرت مغیرہ جو پاس کھڑے تھے اس کے ہاتھ کو سختی سے جھٹک دیتے، اگرچہ آپ عروہ کے ممنون احسان تھے کہ اس نے ان کی طرف سے 13 آدمیوں کا خون بہا ادا کیا تھا جو ان سے قبل از اسلام قتل ہوئے تھے۔ عروہ نے حضور سے تبادلہ خیال کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد نہ اہل مکہ سے جنگ کرنا ہے اور نہ مکہ پر قبضہ کرنا، بلکہ حضور اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے غرض سے یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ اسلامی کیمپ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد جب وہ واپس گیا تو اس نے اہل مکہ کو اپنے مشاہدات کے نتیجے سے آگاہ کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں، انہیں حج اور زیارت بیت اللہ سے نہ روکیں، وہ چند دن یہاں ٹھہر کر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اس نے انہیں بھی یہ بتایا کہ وہ کیسر و کسرا اور کئی دوسرے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے، لیکن جانثاری اور عقیدت کے جو جذبات اس نے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں موجزن دیکھے ہیں ان کی نظیر اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر تھوکتے ہیں تو لعاب دہن کو تبرک سمجھ کر ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اگر وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ آگے بڑھ کر اسے اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنے کا اشارہ کرتے ہیں تو حکم بجا لانے میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اطاعت کشی اور جانثاری، خلوص اور محبت کے یہ دلکش مناظر کسی شاہی دربار میں نہیں دیکھے۔ اس نے کہا، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو تمہاری یہ خام خیالی ہے، باقی میں نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب جو تم مناسب سمجھو وہ کرو۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جو روش اختیار کر رکھی تھی، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اس کا رد عمل ان کے خلاف ہوگا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ قریش کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں، انہیں یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہیں وہاں آنے دیں اور جس کو چاہیں آنے سے روک دیں۔ قریش کی کوشش تھی کہ اہل مکہ کے اذہان میں ان کے متعلق یہ تاثر پیدا نہ ہو، یہی وجہ تھی جس کے باعث وہ مسلمانوں پر برملا حملہ کرنے سے گریزا تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مسلمان مشتعل ہو کر جنگ کا آغاز کریں۔ چنانچہ انہوں نے بار بار ایسی حرکتیں کی جس سے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے تھے۔ ایک دفعہ تو رات کی تاریکی میں ان کے 40-50 آدمی اسلامی کیمپ میں گھس آئے اور مسلمانوں پر پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لے کر جنگ کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ ان سب کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا بلکہ سب کو آزاد کر دیا۔ اس طرح قریش کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایک روز مسلمان صبح کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھے، تنعیم کی طرف سے 80 آدمیوں کے ایک دستے نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا، لیکن سرور عالم نے ان کے لیے بھی عفو عام کا اعلان کر دیا۔ یوں قریش کی دوسری سازش بھی ناکام بنا دی گئی۔ تو دوستو، حالات کوئی فیصلہ کن صورت اختیار نہیں کر رہے تھے۔ اہل مکہ نے جتنے سفیر بھیجے مسلمانوں کی حسن نیت کے بارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر آئے، لیکن اہل مکہ کو مطمئن نہ کر سکے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ
یہ اپنی ذاتی وجاہت اور خاندانی اثر و رسوخ کے باعث اہل مکہ کی غلط فہمیوں کو دور کر سکے اور قریش کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ مسلمانوں کو زیارت اور طواف کعبہ سے نہ روکے۔ گائز اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور اس کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔